اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی اعدائہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وہو قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یائسوا من الآخرۃ کما یائس الکفار من اصحاب القبور اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کی یہ تقریر جو ریکارڈ کی جا رہی ہے یہ جنت البقیع کی تعمیر اور جنت معلیٰ کی تعمیر کے سلسلے میں ہے۔ جب ہم جنت البقیع کی تعمیر کی بات کرتے ہیں تو ایک تصور اور ایک عقیدہ یہ بھی سامنے نظر آتا ہے کہ قبروں پہ مت جائیں، قبروں کی بات نہ کریں۔ قرآن سے تو پوچھیں کہ قرآن میں یہ لفظ قبر موجود ہے یا نہیں موجود ہے، تو قرآن میں یہ لفظ قبر کم سے کم 4 مرتبہ ضرور آیا ہے یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ میرے سامنے اس وقت 4 آیتیں تو میرے سامنے میرے ذہن میں گھوم رہی ہیں اور میں نے ان میں سے ایک آیت پر تھوڑی سی گفتگو کرنا ہے، باقی آیتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ تھوڑی سی گفتگو ہے، اللہ نے مومنوں سے مخاطب ہو کر کوئی بات کی ہے کہ اے مومنوں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا، دوستی مت کرو، کوئی تولا نہ کرو، کوئی تعلق نہ رکھو، کوئی دوستی کا ہاتھ نہ بڑھاؤ ان لوگوں کی طرف جن پر اللہ نے غضب نازل کیا۔ یعنی مومنوں کا غضب ہو چکے لوگوں کے ساتھ دوستی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کا غضب کن پر ہے؟ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ کافر ہیں، یعنی کافروں کی گفتگو ہو رہی ہے کہ جو کافر ہیں نا، کیونکہ جب ان پر اللہ کا غضب ہو جاتا ہے تو غضب خدا کے نتیجے میں ان کے اندر سے صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں اور ان پر مہریں لگ جاتی ہیں، اور پھر ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ قد یائسوا من الآخرۃ، کہ یہ آخرت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے پاس آخرت کے لیے کوئی تصور نہیں، یہ آخرت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آگے اس کی توجیہ کی، کما یائس الکفار، جیسے کہ کافر مایوس ہیں، من اصحاب القبور، قبر والے لوگوں سے۔ یعنی ایک چیز تو یہ کہ اس میں 2 لفظ آئے ہیں، کفار کا لفظ آیا، یا ایھا الذین آمنوا۔ پہلے تو ذرا یہ سمجھ لیں، جب مومن کی بات آتی تو مومن کے مقابلے پہ مشرک آتا ہے، کافر آتا ہے اور منافق آتا ہے۔ یہ 3 ضدیں ہیں جو مومن کی قرار دی گئی، ان میں سے ایک ضد ہے کافر۔ ایک بات طے ہے، جس چیز کو اللہ مومن کی نشانی بتائے گا نا، اس کا مطلب ہے وہ کافر میں نہیں ہو سکتی، اور اگر کسی چیز کو کافر کی نشانی بتائے گا تو یہ بات بھی طے ہے کہ پھر وہ مومن میں نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی جب ایک چیز نشانی بتا دی گئی کہ یہ نشانی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ دوسرے میں نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پھر نشانی کاہے کی ہوئی؟ اگر مشترک ہے تو پھر نشانی تو نہ رہی۔ تو جب اللہ نے نشانی بتائی ہے کہ کافروں کی ایک نشانی ہے کہ وہ قبر والوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو قبر والوں سے کوئی امید نہیں ہوتی۔ مایوسی کیا ہے؟ امیدیں ختم ہو گئیں، اب انہیں قبر والوں سے کوئی امید نہیں ہے، اہل قبور سے کوئی امید نہیں ہے۔ کما یائس الکفار من اہل القبور، من اصحاب القبور، اصحاب صاحب قبر سے، یعنی جو قبر کے صاحب ہیں ان سے ان کے اندر کوئی انہیں امید وابستہ نہیں۔ کن کی نشانی؟ کافر کی۔ تو جو نشانی کافر کی ہے وہ مومن میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے مومن وہ ہوگا جو اصحاب قبور سے امیدیں رکھتا ہوگا۔ کچھ ایسی قبریں ہوں گی جن کے صاحب اتنے لائق تعظیم و عزت ہوں گے کہ مومن ان سے کچھ توقعات رکھتے ہوں گے، ان سے مایوس نہیں ہوں گے۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ جنہیں قبر والوں سے مایوسی ہوتی ہے وہ کافر ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے قبریں مومنوں کو نصیب ہوتی ہیں جن سے انہیں توقعات وابستہ ہوتی ہیں، جن پہ وہ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، جن کو وسیلہ بناتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ یہاں ایک بڑی مشہور حدیث رسول ہے، آپ ابھی تو معصوم کی قبر اور جنت البقیع کی بات تک میں بعد میں آتا ہوں، پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ قبر کی اتنی اہمیت ہے ہمارے ہاں کہ حکم ہے کہ جب دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہے تو جہاں اس کے بہت سارے درجے ہیں تو ان میں ایک درجہ یہ بھی ہے کہ اپنی ماں کی قبر پہ جاؤ اور اللہ سے دعا مانگو کہ پروردگار تجھے اس قبر والی ہستی کا واسطہ جو میری ماں ہے میری دعاؤں کو قبول فرما، تو اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصحاب قبر کا وسیلہ اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اگر ماں ہے تو قبول کر لیتا ہے۔ بھئی وہ ماں جس نے آپ کو کلمہ سکھایا، نجاست و طہارت کا فرق بتایا، جس نے آپ کو پاک و پاکیزہ لقمہ عطا کیا، جس نے آپ کو اللہ اور رسول کی اور آل محمد کی معرفت عطا کی، جس نے آپ کو دین سکھایا، اس ماں کی تو اتنی فضیلت ہو گئی
کہ اس کی قبر کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوں گی، تو وہ محمد و آل محمد جن کی وجہ سے دنیا میں آج دین موجود ہے، ان کی قبروں کی کیا عظمت و تعظیم ہوگی۔ یقیناً یہ ہمیں اس بات کا احساس ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ احساس صرف انہی کو ہوگا جو صاحبان ایمان ہوں گے، جن کے اندر ایمان ہوگا۔ جو ایمان والے ہیں وہ قبر والوں کی عزت کریں گے، وہ ہر قبر والے کی نہیں، اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ کس قبر میں کون موجود ہے۔ یاد رکھیے گا، قبر ایک گھر ہے، قبر کی حیثیت ایک گھر کی ہے، جو مقبرہ ہے، قبر ہے، یہ گھر ہے۔ بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ جس طرح اور کاموں میں غصب کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح قبور کے معاملے میں بھی غصب کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی کسی کی جگہ پر زبردستی دفن نہیں ہو سکتا، اس کی ضرورت ہے کہ وہ جگہ اس کی اپنی کسی نہ کسی لحاظ سے ہو، تبھی وہاں پر وہ دفن ہوگا، یا وہاں کی اجازت ہو، یا وہ جگہ خریدی جائے تو دفن ہوگا۔ اور جب دفن ہو گیا تو وہ اس کی جگہ ہے، وہ اس کی قبر ہے۔ جیسے زندوں کے گھر ہیں، اسی طرح قبرستان مردوں کا گھر ہے۔ قبر ایک مردے کا، ایک جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کا گھر ہے۔ یہ میں بات ابھی عمومی طور پر کر رہا ہوں کہ جو ہمارے مر جاتے ہیں، جو ہمارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی قبور بھی ہمارے لیے لائق عزت ہے، ان کی بھی رسپیکٹ کی جاتی ہے، کیونکہ وہ ان کی ملکیت ہیں، وہ اس میں موجود ہیں، اور اللہ انہیں ان قبروں سے اٹھائے گا۔ یعنی قرآن کی نص موجود ہے کہ جو قبروں میں ہیں وہ وہیں سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ سورہ عادیات کی آیت ہے۔ چلیے دوسری آیت بھی پڑھ دیتا ہوں۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، یہ کیا یہ سمجھ انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو قبروں میں ہیں اس سے اٹھائے جائیں گے؟ سورہ عادیات کی 9ویں آیت ہے، سورہ عادیات کی 100واں سورہ ہے قرآن مجید کا، 100 چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 100، اور اس کی 9th ورس ہے کہ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو ہیں قبروں والے ہیں وہ قبروں میں سے اٹھائے جائیں گے؟ یعنی قبر اس کا گھر ہے جس میں وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا جسم اس کے اندر ڈیکے ہو گیا ہے، وہ اس کے اندر ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ آپ کا خیال ہے۔ اللہ نے قرار دے دیا کہ یہ اس کا مقام ہے، یہاں سے اسے اٹھایا جائے گا۔ وہ قبر اس کی ملکیت ہے، وہ اس کی جگہ ہے، وہاں سے اسے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ تعظیم لازم ہے کن کے لیے؟ صرف وہ نہیں کرے گا جن پر اللہ کا غضب ہے، جن پر اللہ کا غضب ہے وہ نہیں کرے گا۔ جو کافر ہیں وہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مایوس ہو چکے، انہیں پتہ ہی نہیں، وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اگر وہ مان لیتے تو کافر کیوں ہوتے؟ چونکہ انہوں نے کفر اختیار کر لیا، اس لیے اب وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، اور اللہ کا غضب ان پہ نازل ہو چکا، اب وہ نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن جو مومن ہے اس کے لیے قبر کی اپنی ایک تعظیم و عزت ہے۔ یہ بات اس لیے کہی کہ یہ بات ہمارے گھروں میں کہی جانے لگی، کیا ہے جی آپ یہ کیا باتیں کرتے ہیں، اتنی باتیں۔ بہت لوگ پڑھ لکھ گئے بھائی، اب وہ پڑھ لکھ کر یہ باتیں کرنے لگے کہ جناب آپ قبروں پہ نہ جانے کی بات کریں۔ بھائی ہر قبر کی بات نہیں ہے، قبر صرف لفظ قبر کی وجہ سے کوئی چیز تعظیم نہیں کی جا رہی ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس کی قبر ہے۔ یعنی ہر گھر لائق تعظیم نہیں ہو جاتا، دیکھا جاتا ہے کس کا گھر ہے، کون اس میں رہتا ہے۔ ہر کتاب لائق تعظیم نہیں ہوتی، دیکھا جاتا ہے اس کتاب میں کیا چیز موجود ہے۔ یہ جو اس کے اندر موجود ہے نا، اس کی تعظیم ہے۔ گھر کی تعظیم گھر والوں کی وجہ سے ہے۔ کس کا گھر ہے یہ تعظیم ہے۔ اب اللہ کا گھر ہے تو اس کی تعظیم کچھ اور ہی ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں اللہ تو کبھی نہیں آیا، البتہ اللہ کا ایک بندہ ایسا آیا جسے کچھ لوگوں نے اللہ کہنا شروع کر دیا۔ معاذ اللہ، ہم اللہ نہیں کہتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے گھر میں آیا تھا، تو اللہ ہے، وہ اللہ ہی کا گھر، چاہے علی اس میں آئے لیکن وہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کی تعظیم سب سے بڑھ کر ہو گئی۔ کیوں؟ اللہ کا گھر ہے، العظمت للہ۔ لیکن اس اللہ کے گھر کو کسی نے بچایا اور وہ کربلا میں جا کے لیٹ گیا۔ اب وہ کربلا میں موجود ہے، اس کا روضہ کربلا میں ہے، لیکن چونکہ وہ کربلا کے روضے میں وہ موجود ہے جس نے کعبے کو بچایا، تو اب کعبہ بھی اس کربلا والے کی تعظیم کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، اب کعبے کا بھی کعبہ جو ہو گیا وہ کربلا کی طرف ہو گیا۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کی کوئی بھی قبر ایسی نہیں ہے کہ جس کو محض قبر کی وجہ سے برا کہا جائے یا اچھا کہا جائے۔ یہ دیکھا جائے گا صاحب قبر کون ہے۔ کما یائس الکفار من اصحاب القبور، بات یہ ہے کہ قبر نہیں ہے کوئی چیز، اصحاب قبور ہیں،
اور یاد رکھیے یہ جنہوں نے جنت المعلا کو، جنہوں نے جنت البقیع کو ڈھایا ہے، جنہوں نے ان قبور پہ ظلم کیا ہے، انہوں نے قبروں پہ ظلم نہیں کیا ہے۔ اصل میں ان کی دشمنی مٹی کی قبر سے نہیں تھی، صاحب قبر سے تھی، قبر والوں سے ان کی دشمنی تھی، اس لیے انہوں نے ڈھا دیا۔ اگر یہ دشمنی قبر والوں سے نہ ہوتی تو وہ کبھی قبروں کو نہ ڈھاتے۔ اگر ویسے دشمنی کسی چیز کو ڈھانا ہے کہ جو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو اللہ کے گھر کو ڈھا دیجئے۔ کعبہ ہی کیوں رکھا ہوا ہے؟ کعبے کو ڈھا دیجئے۔ دنیا کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتی ہے، کعبے کی تعظیم کرتی ہے، کعبے کی عزت کرتی ہے۔ تو جو اگر آپ کو صرف یہی ضد ہے کہ جمادات کی عزت نہیں ہو سکتی تو سارا کعبہ جمادات ہی کا بنا ہوا ہے، چاہے آپ نے اس پہ سونے کے دروازے لگا دیں، چاہے اس کے اوپر آپ کوئی ریشم کا کپڑا ڈال دیں، لیکن ہے سب جمادات۔ اگر آپ انسان ہو کر کعبے کی تعظیم کر رہے ہیں کہ نہیں کعبہ نہیں ہے، اب یہ اللہ کا گھر ہے، یعنی جس طرح کوئی کسی سے نسبت پا گیا ہے اس طرح کی اس کی تعظیم ہوگی، تو پھر اسی طرح جنت البقیع کی ان قبور کی بھی تعظیم ہوگی جن کے اندر نورانی شخصیات موجود ہیں، جن کے جیسی قبر ہے ویسی ہی، جیسا صاحب قبر ہے ویسی اس قبر کی تعظیم ہے۔ تو ہم اس گفتگو میں اصل میں یہاں تک آئے کہ اصحاب قبور سے مایوس ہونا کافروں کی نشانی ہے، اور جو صاحبان، اب جو کافر کی نشانی ہوگی یقیناً وہ مومن میں نہیں ہوگی، اس کا الٹ ہوگا۔ تو مومن میں جو اس کا الٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اصحاب قبور سے مایوس نہیں ہیں، اور یقیناً نہ ہم محمد و آل محمد سے مایوس ہیں، نہ ہم ان کے چاہنے والوں کی قبروں سے مایوس ہیں۔ ارے ہم تو اپنے مولا کے ہم تو جب موقع ملتا ہے ہم مولا کے صحابیوں کی قبروں پہ بھی جاتے ہیں، ان کی قبروں پہ جاتے ہیں جنہوں نے محمد و آل محمد کے ساتھ وفا کی ہے، ہم ان کی بھی تعظیم کرتے ہیں، ہم انبیاء کی قبروں پہ جاتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ تعظیم قبر کی نہیں ہے، یہ مٹی کی تعظیم نہیں ہے، یہ کسی صاحب قبر کی تعظیم ہے، یہ عزت کسی صاحب قبر کی عزت ہے۔ اب آ جائیے عزت پر، وہ کہتے ہیں عزت کی کیا بات ہے جی، کیوں عزت کرتے ہو؟ وہ تو رسول کی بھی عزت نہ کریں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کسی کی بھی عزت نہ ہو۔ بھائی بادشاہ بن کے تو اپنی بڑی تعظیمیں کروا رہے ہیں، آپ کی تو بڑی رسپیکٹ ہو کیونکہ آپ بادشاہ سلامت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اگر مولانا صاحب، علامہ صاحب ہیں تو آپ کی تو بڑی تعظیم ہو، لیکن جب محمد و آل محمد کی بات آئے تو ان کی تعظیم نہ کیجیے۔ بھائی کیوں نہ تعظیم کریں؟ ہم کوئی اپنی طرف سے تعظیم کرتے ہیں، ہم تو اس کی تعظیم کی بات کرتے ہیں جس کی تعظیم کے لیے خود رسول خدا اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اذا دخل فاطمہ اجلس علیہ رسول اللہ، جب بھی سیدہ تشریف لاتی تھیں رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اذا دخل فاطمہ قام الیہ رسول اللہ اجلسها علی مجلسہ، قام الیہ رسول اللہ، رسول اللہ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اجلسها علی مجلسہ، جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے اسے جناب سیدہ کو بٹھاتے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تعظیم جناب سیدہ ہے۔ جن جناب سیدہ کی تعظیم میں رسول اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، اصل میں اس روضے کو ڈھایا گیا جن امام حسن کے لیے اور آل محمد کے لیے اپنی عزت و توقیر کو جناب رسول خدا نے آگے بڑھایا اور کہا دیکھو الحسن منی، الحسین منی وانا من الحسین، الفاطمہ تو بضعۃ منی۔ ان تمام ہستیوں کے روزوں سے انہیں دشمنی ہے، جن سے رسول کو محبت تھی ان سے دشمنی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ دشمنی ذوات سے ہے، یہ قبروں سے نہیں ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، یہ ذات سے، اس صاحب قبر سے دشمنی نہیں، صاحب قبر سے دشمنی ہے۔ اگر آج یہ صاحب قبر موجود ہوتے تو یہ اسی طرح ان پر بھی تیر چلاتے، تلوار چلاتے، خنجر چلاتے، یا آج کے زمانے میں بات کروں گولی چلاتے، ان کے اوپر کوئی اور ایسا ستم کرتے، یہ انہیں مارنا چاہتے تھے۔ آج بھی اس دشمنی میں ان دشمنوں کے ساتھ جو ان کے بزرگوں نے کی ہے، یہ آج بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے بزرگوں نے کیا ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ اگر سیدہ نہیں ہے تو لیجئے سیدہ کی قبر پر ہم نے بلڈوزر چلا دیا اور اس قبر کو ڈھا دیا۔ یہ دشمنی جناب زہرا سے ہے، یہ دشمنی رسول کے گھرانے سے ہے، یہ دشمنی پرانی چلی آ رہی ہے۔ ہم اس تقریر کے ذریعے سے اور ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیغام دنیا کو پہنچے، اور یہ پیغام جتنا آگے سے آگے بڑھایا جا سکے اسے بڑھایا جائے کہ جنت البقیع کی تعمیر کسی مٹی کی قبر کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان اصحاب کی وجہ سے، ان ہستیوں کی وجہ سے، ان احباب کی، ان با عظمت و با توقیر معصومین کی وجہ سے جو وہاں موجود ہیں،
ان نشانیوں کو تعمیر کیا جائے، اس لیے کہ جب ہم ان نشانی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس ہستی کی طرف پہنچنے کا وسیلہ ملتا ہے اور ہمیں اس ہستی کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ جتنی تعظیم اس ہستی کی ہوتی ہے وہ تعظیم اس کی قبر کی صورت میں ہم ظاہر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ قبور نہیں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سیدہ پہ دروازہ گرایا، یہ وہی نسلیں چلی آ رہی ہیں، یہ وہی سلسلے ہیں جنہوں نے کل زہرا کے اوپر دشمنیاں کے ذریعے سے جنہوں نے مصائب کے پہاڑ ڈھائے۔ کتنی دیر کے بعد رسول خدا کے دنیا سے جانے کے بعد 72 گھنٹے نہیں گزرے تھے ابھی کہ جناب سیدہ کے پہلو پہ دروازہ گرا دیا گیا۔ میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا، مجھے 15 منٹ کا وقت ہے اور وہ ختم ہو گیا ہے، بس اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ دشمنی کی یہ انتہا تھی کہ تازیانہ برسایا گیا۔ یعنی کربلا میں جو ظلم حسین کی 4 سالوں والی سکینہ پہ ہوئے نا، وہ سارے ظلم رسول کی 18 سال کی بیٹی پہ کیے ملعونوں نے۔ مولا ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان ملعونوں سے نجات جلد از جلد پائیں اور اپنی زندگی میں جلد از جلد روضہ ہائے مقدسہ جو جنت البقیع میں ہیں اور جنت المعلیٰ میں ان تمام کی تعمیر ہوتے دیکھیں اور ان کاموں کی تعمیر ہمارے سامنے ہو۔ مولا ہمیں اس تعمیر کی توفیق عطا فرما۔ وہ بی ان کے لیے روتی، ان کے لیے دلوں میں اپنا اظہار کر کے چلی گئی، ان سے راضی نہیں گئی، جس کے لیے رسول خدا نے کہا تھا کہ جس سے میری بیٹی راضی نہیں ہے اس سے اللہ راضی نہیں ہے۔ جس کے لیے رسول کی بیٹی راضی نہیں ہے تم ان کے ماننے والے ہو، ہم ان کے ماننے والے ہیں جن سے رسول کی بیٹی راضی ہے، اس لیے کہ ہماری زندگیوں کا مقصد رسول کی بیٹی کو راضی رکھنا ہے۔ یاد رکھنا اس بیٹی کو ناراض کیا ہے جس کے لیے رسول اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، اس بیٹی کو ناراض کس حد تک ناراض کیا، یعنی حد ہو گئی۔ 95 دن زندہ رہی تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھیں۔ ایک مرتبہ بابا کی قبر کو گلے سے لگا کے کہا تھا، بابا صبت علی مصائب اللعنہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں پڑی ہیں، اگر سیاہ سفید دنوں پہ پڑتی سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ دعا ہے جلد از جلد جنت البقیع تعمیر ہو اور ہم اس جنت البقیع کو اپنی آنکھوں سے تعمیر ہوتے دیکھیں، اس میں حصہ ملانے کی جس قدر توفیق ہمیں مولا عطا کرے ہم اس میں حصہ بھی ملائیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے آنکھوں کے سامنے تعمیر ہوتے بھی دیکھیں جلد از جلد، اور اس کی زیارت کا شرف بھی حاصل کریں۔ پروردگار وہ لعین جو اس کو ڈھانے والے ہیں ان کے سلسلوں کو نیست و نابود فرما اور جنت البقیع کو جلد از جلد تعمیر کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔